ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ تم یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ اور بھی بہت ساری لڑکیاں تھیں کیونکہ ہم نرسنگ کا کورس کر رہے تھے۔ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے جب مجھے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا تو میں بیٹھ گئی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے پاؤں سے جیسے ہی مجھے چھوا مجھے کافی عجیب لگا۔ آگے ٹیبل پڑا تھا اس لیے کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے تو محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بھی اب اسے اگنور کیا۔ میں نے اپنے پاؤں کو نہیں ہٹایا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کیا سوچ رہے ہیں۔ میں نے مزید پاؤں ان کی طرف کر دیا تو اب وہ اور بھی زیادہ آسان طریقے سے کھیلنے لگے، ساتھ کچھ بول بھی رہے تھے، لیکن میری توجہ تو صرف اور صرف ان کی طرف تھی۔ باقی سب سامنے بیٹھی تھی لیکن میں ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھی تھی کیونکہ چیئر اور نہیں پڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس لیے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ ہمارا ایک ماہ کا کورس تھا اس لیے اب ہم ہر روز یہاں آنے والے تھے۔ ابھی تو اس کورس کو شروع ہوئے ایک ہفتہ ہی ہوا تھا۔ اس کورس کے مکمل ہونے کے بعد ہمیں نرسنگ کی جاب ملنی تھی۔ سب اب جانے لگے، چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے میری طرف ایک کاغذ بڑھایا۔ میں بہت زیادہ حیران تھی۔ اس پر لکھا تھا کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کافی عجیب لگا۔ پینسل اٹھائی، میں نے لکھا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی دوست بننے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ میں سمجھ چکی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کیا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے رویے سے مجھے صاف سمجھ آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ایک کر کے سب یہاں سے چلی گئیں۔ میں بھی جانے لگی تو ڈاکٹر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑ رہا تھا۔ مجھے یہ بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے جانے دیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں سمجھ چکی تھی کہ وہ کس طرح کی محبت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کسی نے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا۔ نہیں، یہاں کوئی بھی نہیں آئے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم بیٹھو تو صحیح۔ لیکن میں اب نہیں بیٹھنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر تم میری بات مان لو گی تو تمہیں جاب بھی مل جائے گی۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اگر تم میری بات مان لو گی تو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نرسنگ کرنے کے بعد تمہیں ایسی ہاسپٹل میں جاب مل جائے گی۔ اس کے لیے تمہیں بس میری بات ماننی پڑے گی۔ میں نے کہا کہ مجھے سوچنے کے تھوڑا سا وقت دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنا نمبر لکھ کر کاغذ پر دے دیا۔ اگر تم اس بات کے لیے راضی ہو تو پھر مجھے کال کر کے بتا دینا، ہم کوئی باہر پروگرام بنا لیں گے۔ اگر تم اس پروگرام کے لیے راضی نہ ہو تو پھر بھی مجھے بتا دینا کہ میں کسی قسم کی کوئی زبردستی کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں ایسا کوئی کھیل نہیں چاہتا، میں تو رضامندی سے دوستی کرتا ہوں۔ اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہو، میں وہاں سے تو چلی آئی، لیکن میری خوش و حواس میں صرف اور صرف سر کی باتیں گھوم رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں ان کی بات مان لیتی ہوں تو مجھے جاب بھی مل جائے گی اور میرے لیے سب کچھ بہتر ہو جائے گا، لیکن میں ڈر رہی تھی کہ اب یہ سب کچھ ہو پائے گا کیونکہ میرا ایسا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی ایسا کوئی بھی کھیل نہیں کھیلا تھا، اس لیے مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا، لیکن مجھے تو اب یہ سب کچھ کرنا ہی تھا۔ مجھے جاب کی بھی بہت ضرورت تھی۔ ایک ماہ کی اس ٹریننگ کی بعد جاب بھی تو ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ہی ملنی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ ڈاکٹر کی سفارش پر مجھے جاب سرور مل جائے گی، اس لیے میں نے ابھی رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو کال کی۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات ماننی ہی پڑے گی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں آپ کی بات پر راضی ہوں، میں آپ سے اچھی دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب شادی شدہ نہیں تھے، ان کا گھر ایک گاؤں میں تھا۔ وہ یہاں شہر میں ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور بالکل اکیلے ہوتے تھے۔ مجھے بھی پتا تھا کہ اب اسے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ہی کہا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ سے دوستی کرنے پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ نرسنگ کی کلاسز کبھی دن کو ختم ہوتی تھی کبھی رات کو۔ ایک ہفتہ دن والا ٹائم تو مکمل ہو چکا تھا، اگلے ایک ہفتے رات کی کلاس تھی۔ اب مجھے ہاسٹل میں ایک ہفتہ رہنا تھا، اس لیے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، تمہارے لیے رہنے کے بندوبست میں ہی کر دیتا ہوں، تم میرے پاس رہ سکتی ہو۔ اب تو ایسے ہی سب دوستی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ سب کے سامنے میں آپ کے ساتھ آپ کے روم پر نہیں جا سکتی، میں نقشے پر خود ہی وہاں آ جاؤں گی۔ اب جیسے ہی شفٹ ختم ہو جائے تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، کیونکہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں جیسے ہی ہاسپٹل سے نکلی، تھوڑا صبر کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اپنی گاڑی کو ہارن دیا اور مجھے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ میں سمجھ چکی تھی اب جو بھی ہو جائے مجھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہنا ہے۔ اب میں بالکل ان کے ساتھ ان کے روم پر جا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ جس کھیل کی ابتدا ہونی تھی وہ تو اب ہو
जगह थी। मैं बिल्कुल रिलैक्स थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं डॉक्टर की काफ़ी दिनों से दोस्त हूँ। आज हमारा पहला दिन था कि हम एक साथ थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम काफ़ी अरसे से एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। अब रूम पर पहुँच चुके थे। बाज़ार से सर ने खाना लिया और फिर हम पहुँच चुके थे। हमने खाना खाया और अब बिल्कुल रिलैक्स हो चुके थे। तुम में किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं? मैंने कहा नहीं, मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। अब हम एक साथ थे। कुछ देर के बाद सर ने कहा कि तुम मूवी देखोगी? मैंने कहा हाँ, मुझे मूवी बहुत अच्छी लगती है। कि सर की जो रूम था उसमें ही एलसीडी लगी हुई थी। वो बहुत बड़ी एलसीडी थी और उस पर जब उन्होंने मूवी लगाई तो वहाँ काफ़ी अच्छी मूवी थी। मैंने कहा कि ये हाँ, हमने यही सब कुछ तो देखना है। मैंने कहा कि ठीक है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा। नहीं, परेशान ना हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें किसी भी बात से परेशान नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर बाद जैसे जैसे सीन वहाँ आ रहे थे, सर भी अब काफ़ी हद तक खेलने के लिए तैयार हो चुके थे। उन्होंने कहा कि खेलो। सर बिल्कुल बैठे थे और मुझे अपने पाँव के पास बैठने को कहा, क्योंकि एलसीडी पर पहले ही मैं ऐसा सब कुछ देख चुकी थी। सर ने मुझे कहा कि तुम्हें खेलने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैंने कहा नहीं, मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद मैंने खेलना शुरू कर दिया। सर को मैं देख रही थी कि वो भी उस खेल को काफ़ी अच्छी तरह पसंद कर रहे हैं। मैं जैसे जैसे खेल रही थी वो भी साथ साथ उसे खेल को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। साथ फिल्म चल रही थी। फिल्म की थोड़ी बहुत आवाज़ भी आ रही थी, क्योंकि ये रूम ऐसी जगह पर था जहाँ से आवाज़ बाहर जाना मुमकिन नहीं थी। इसलिए हम आसानी से ये खेल भी खेल रहे थे। मैं अब नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो। कुछ देर के बाद सर थक चुके थे और मैं भी अब इस खेल में थक चुकी थी, और इसलिए आज हमारी कहानी का इख्तिताम हो गया है। इस कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस कहानी का अगला हिस्सा सबसे पहले आप तक पहुंच सके।